No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. افزودہ ایرانی یورینیم حاصل کرتے ہی اسے تباہ کر دیں گے، امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، کہا نہیں چاہتے کہ آبی گزرگاہ پر ٹیکس وصول کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران سے بات چیت میں مثبت پیش رفت کا دعویٰ۔ مارکو روبیو نے کہا آبنائے ہرمز پر ٹیکس کا نظام سفارتی کوششوں کو متاثر کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران سے ممکنہ ڈیل کی مخالفت، نتن یاہو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ، امریکی نیوز ویب سائٹ کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ افزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں جائے گی، ایرانی اسٹیبلشمنٹ سے اتفاق رائے کے بعد سپریم لیڈر نے ہدایات جاری کر دی۔ رائٹرز کا دعویٰ، ایران کو دباؤ کے ذریعے جھکانا ناممکن، ہماری جانب سے اب بھی تمام راستے کھلے ہیں۔ مسعود پزشکیان کا رد عمل، ایرانی صدر اور آرمی چیف کی ملاقات میں جنگی تیاریوں پر تبادلہ خیال، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، امیر حاتمی کا عزم۔ ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا، ایرانی حکام کا دعویٰ، کہا البتہ اختلافات کم ضرور ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اب بھی اہم رکاوٹیں ہیں۔ Our cooperation between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. The most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری، چین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کا پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، شہباز شریف نے کہا چین ہر مشکل وقت میں چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، ہماری دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری، پاکستان ون چائنا پالیسی کا حامی، سی پیک معیشت اور روزگار کی فراہمی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ امن مشن پر ایران گئے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اور وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں، سکندر مومنی اور عباس سراغچی سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، مذاکراتی عمل کے حوالے سے بات چیت۔ دورے کے دوران محسن نقوی صدر مسعود پزشکیان اور پاسداران انقلاب کے جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے۔ فیلڈ مارشل صاحب کے متعلق اطلاع تھی کہ وہ جمعرات کو فیصلہ کریں گے کہ انہیں دوبارہ تہران جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کچھ اس کے اوپر اپڈیٹ؟ I think it's speculation. ہم نے جو افter مقتول جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے پہلے بھی کی ہے اور اب بھی تیار ہیں ہم کرنے کی، لیکن یہ کوئی میڈیا کی اسپیکولیشن ہے۔ فیلڈ مارشل کے دوبارہ ایران جانے کے حوالے سے خبریں محض قیاس رائیہ تھیں، ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے کچھ بھی فائنل نہیں ہوا، چند روز قبل امید کم ہو گئی تھی، اب پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے کا امکان روشن ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا پاکستان نے پہلے بھی امن کے لیے کوششیں کی، اب بھی تیار ہیں، پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے میں دیگر ممالک شامل ہونا چاہیے تو معاملہ دیکھنا چاہیے۔ سفاکیت کی انتہا، نتن یاہو نے ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا کے ارکان سے انسانیت سوز سلوک، 40 ممالک کے 430 رضاکاروں کو جنگی قیدی سمجھ لیا، وحشیانہ تشدد سے درجنوں افراد کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، سانس لینے میں بھی دشواری، متعدد افراد کو بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے، اسرائیلی فورسز کی عالمی پانیوں میں سرعام موڑنا گردی، سیکیورٹی کے وزیر بین گوئر نے مار پیٹ پر اکسائے تو صہیونی اہلکار تمام حدیں پھلانگ گئے، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال، خواتین کے حجاب بھی نوچ لیے، امدادی کارکنان کا مجرموں کی طرح گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا، ہتھکڑیاں لگا کر سرعام تذلیل کی گئی، وکلا سے بھی نہ ملنے دیا گیا، فلسطینی تنظیم عدلہ بربریت کی تفصیلات سامنے لے آئی۔ ہمیں 3 دن تک کشتی میں قید رکھا گیا، چوتھے روز اسرائیل منتقل کیا گیا، صہیونی اہلکاروں نے 3 روز تک سونے نہیں دیا، روزانہ صرف آدھا لیٹر پانی ملتا تھا، تشدد بھی کرتے رہے، رہائی کے بعد سعد ایدھی کا ویڈیو بیان، اسحاق ڈار سماجی رہنما کی رہائی پر ترکیہ کے شکر گزار،
نائب وزیر اعظم کی جانب سے اسرائیلی فوج کے غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت۔ امدادی رضاکاروں پر اسرائیلی تشدد، پوری دنیا میں شدید رد عمل۔ کارکنان سے غیر انسانی سلوک کرنے والے قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ امریکی سینیٹر کرس وان ہولن اور مرکلی کی اسرائیلی تشدد کی شدید مذمت۔ ترکی، اسپین، فرانس، کینیڈا، پولینڈ اور اٹلی کا بھی سخت رد عمل۔ اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج۔ عالمی دباؤ کے بعد صہیونی ریاست تمام کارکنان کی رہائی پر مجبور۔ آزادی پانے والے ترکی پہنچ گئے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مکمل قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ پائیدار امن اور استحکام تک امن دشمنوں کے خلاف کارروائیاں تھمنے والی نہیں۔ سپہ سالار کا دو ٹوک پیغام۔ مادر وطن کی سلامتی شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ دھرتی پر جانیں نچھاور کرنے والوں کے اہل خانہ کی استقامت، وقار اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف۔ ISPR کے مطابق تقریب کے دوران 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ دشمنوں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں۔ دتا خیل، اسپنوام اور بنو میں 23 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر جان میر عرف طور ثاقب بھی مارا گیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ چین سے دوستی پاکستانی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا۔ صدر مملکت کا پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ترقی کا حصول دونوں ممالک کا مشترکہ خواب ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت۔ دونوں ممالک کے ملی نغمے پیش، فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے رنگ جما دیا۔ پاک چین تعلقات ریاسی روابط کی روشن مثال ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان، دوستی خطے کے امن اور خوشحالی کی ضامن قرار۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونا قابل فخر ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پیغام۔ کہا، پاکستان اور چین آئرن برادرز، یہ شراکت داری گہرے اعتماد، باہمی احترام اور مشترکہ ترقی کی امین ہے۔ ملک بھر میں سی پیک کی شاہراہیں باہمی مخلصانہ معاونت کا ٹھوس اور واضح ثبوت ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے محمود خان اچکزئی کو مذاکرات سمیت تمام آپشنز کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ ارکان کی اکثریت کے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی تجویز، حتمی فیصلہ بانی PTI کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں اتفاق۔ میڈیا سے گفتگو میں محمود خان اچکزئی کا آئین کے دفاع کے لیے تحریک چلانے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر بولے، اجلاس میں مسائل کا جائزہ لیا گیا، حل کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں بڑی پیش رفت۔ FIA نے لاہور سے 2 منشیات ڈیلرز کو حراست میں لے لیا۔ دونوں گرفتار افراد افریقی باشندے ہیں۔ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ کوکین کوئین کے خلاف تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ڈیجیٹل فورنزک اور ابتدائی فائنینشل آڈٹ رپورٹ میں کروڑوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا انکشاف۔ دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ کارپوریٹ شخصیات، نامور اداکاروں اور بعض اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو بھی شامل تفتیش کیے جانے کا امکان۔ پنکی کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئیں۔ ایک اکاؤنٹ میں 1.5 سال کے دوران تقریباً 3 کروڑ روپے کی منتقلی۔ تحقیقاتی ٹیم نے اسٹیٹ بینک سے ٹرانزیکشنز کی تفصیلات مانگ لیں۔ سندھ حکومت لمبی تان کر سو گئی۔ میئر کراچی کے دعوے بھی محض باتیں۔ کراچی مسائل کی دلدل میں دھس گیا۔ تباہال انفراسٹرکچر شہریوں کے لیے سب سے بڑا درد سر۔ 100 روز میں جہانگیر روڈ کی تعمیر کا خواب بھی پورا نہ ہو سکا۔ شدید گرمی میں ٹریفک جام معمول۔ کورنگی میں کھلے مین ہولز موت کے کنویں بن گئے۔ کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کے باوجود کسی نے نوٹس نہ لیا۔ لیاری شاہ بیگ لین میں کھنڈر بنا اسکول تعلیمی فروغ کے دعووں کی قلعی کھولنے لگا۔ سنہری اون، لمبے کان، مضبوط جسامت اور منفرد انداز۔ سرگودا کے کجلے لیلا قربانی کے لیے شہریوں کی اولین پسند۔ عید قریب آتے ہی مانگ میں اضافہ، دام بھی بڑھ گئے۔
پاکستان ریلویز کا عید الاضحیٰ پر 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان. پہلی ٹرین 24 مئی کو کوئٹہ سے راولپنڈی روانہ ہوگی. دوسری بھی اسی روز کراچی سے لاہور جائے گی. تیسری ٹرین 25 مئی کو کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی. عوام ہوشیار خبردار. عید پر شدید ہیٹ ویو کی وارننگ جاری. سورج چھٹیوں کے دوران آگ برسائے گا. کئی اضلاع میں پارہ معمول سے 5 سے 60 ڈگری اوپر جائے گا. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی. ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت. میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار. آج رات اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، پشاور اور سوات سمیت کئی مقامات پر بارش کا امکان. کلر سیدہ کی رواس سبزی منڈی میں آتش زدگی. کئی دکانیں لپیٹ میں آ گئیں. لاکھوں روپے کا نقصان. ریسکیو ٹیموں نے شعلوں پر قابو پا لیا. کولنگ کا عمل جاری. جھنگ میں خوفناک ٹریفک حادثہ. ٹریلر کار پر الٹ گیا. 4 افراد جاں بحق. 3 کا تعلق لاہور سے تھا. ایک شخص زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کی تباہی کو 6 برس بیت گئے. 22 مئی 2020 کو لاہور سے جانے والی پرواز حادثے کا شکار ہوئی. 97 افراد جاں بحق ہوئے. 2 خوش قسمت زندہ بچ گئے. تحقیقات میں حادثہ پائلٹ کی غلطی کا نتیجہ قرار. فضائی ماہرین کا مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین پر مؤثر عمل درآمد پر زور. ناکامیوں کے آفٹر شاکس. پاکستان کرکٹ میں بڑی تبدیلی. شان مسعود کی کپتانی ختم. فیصلہ ہو گیا. اعلان جلد متوقع. شان کی قیادت میں شاہینوں کو 16 میں سے 12 ٹیسٹ میچز میں شکست ہوئی. ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاہین نئے کپتان کے ساتھ میدان میں اتریں گے. پرو لیگ کا اگلا مرحلہ. 20 رکنی پاکستانی ہاکی ٹیم کا اعلان. اماد شکیل بٹ کپتان برقرار. سفیان خان، رانا وحید، عبدالحنان شاہد بھی شامل. گرین شرٹس 13 جون سے بیلجیم میں میزبان اور اسپینش ٹیم کے خلاف میچز کھیلیں گے. کھلاڑیوں کو $110 ڈیلی الاؤنس پیشگی ملے گا.